حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ پے کرے صبر و وفادار، اسلام کے حقیقی آئینہ دار، اسلام سے محبت کرنے والے، اسلام کی خاطر تکلیفیں برداشت کرنے والے اور اسلام کی خاطر اپنی جان تک قربان کرنے والے تھے۔ آئیے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک روز میں حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کے پاس سے گزرا تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو تپتی ہوئی زمین پر لٹا کر سزا دی جا رہی تھی۔ گرمی کی شدت اتنی ہوتی تھی کہ اگر اس زمین پر گوشت کا ٹکڑا رکھ دیا جاتا تو وہ بھی پک جاتا۔ اس حال میں بھی حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کی زبان مبارک پر یہ الفاظ جاری تھے، میں لات و عزا کی خدائی کو تسلیم نہیں کرتا۔ یہ سن کر بدبخت امیہ بن خلف نے حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کی سزا میں اور اضافہ کر دیا اور حضرت بلال حبشی کے گلے کو اس زور سے دبایا کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ بے ہوش ہو گئے۔ بعض اوقات غیر مسلم آپ رضی اللہ عنہ کو باندھ کر، یعنی حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کو باندھ کر بچوں کے حوالے کر دیا کرتے تھے جو حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کو مکہ کی گلی کوچوں میں گھسیٹتے پھرتے، لیکن اس کے باوجود حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کی زبان پر احد احد یعنی اللہ ایک ہے کی صدا جاری رہتی تھی۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، آپ نے سنا کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ دین اسلام سے کیسی محبت فرماتے تھے، دین اسلام کی سربلندی کے لیے اپنی جان تک قربان کرنے کے لیے تیار تھے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کی زندگی کا مقصد اصلی یہی تھا۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ نے اپنے کردار سے رہتی دنیا تک مسلمانوں کو یہ بتا دیا کہ ایک مسلمان کو دین اسلام اور اپنے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کیسی محبت ہونی چاہیے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ نے اپنی خواہشات، مال و اسباب، اولاد و اقارب، حتیٰ کہ اپنی جان سے بھی بڑھ کر اللہ کریم اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی اور اس محبت کو ہمیشہ اپنے دل میں بسائے رکھا۔ نتیجتاً آپ رضی اللہ عنہ کے عمل سے خوش ہو کر رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کئی مواقع پر حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کی تعریف و توصیف فرمائی اور جنت میں اپنے غلام کے قدموں کی آواز کو بھی سماعت فرمایا۔ معراج کی رات جنت کی سیر کے دوران نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جنت میں کسی کے قدموں کی آہٹ سماعت فرمائی، جس کے بارے میں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ یہ حضرت بلال حبشی کے قدموں کی آواز ہے۔ سبحان اللہ، قربان جائیں حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کی شان پر کہ پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے غلام کے قدموں کی آہٹ جنت میں سماعت فرما رہے ہیں۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کو یہ مقام و مرتبہ کس عمل کے سبب حاصل ہوا؟ آئیے سنیے۔ حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک صبح نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بیدار ہوئے تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ سے فرمایا، اے بلال، کون سی چیز تمہیں مجھ سے پہلے جنت میں لے گئی؟ آج شب میں جنت میں داخل ہوا تو میں نے اپنے آگے تمہارے قدموں کی آواز سنی۔ تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں وضو کرنے کے بعد ہمیشہ 2 رکعتیں پڑھ کر اذان دیتا ہوں اور جب بے وضو ہو جاتا ہوں تو فوراً وضو کر لیتا ہوں۔ تو رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا یہی وجہ ہے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، سنا آپ نے کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کو نفل نمازوں کا کیسا جذبہ تھا۔ جب بھی وضو کرتے تو 2 رکعت نماز تحیۃ الوضو ادا فرماتے اور ایک طرف ہم اپنے کردار کی طرف نگاہ دوڑائیں تو ہمارا حال یہ ہے کہ نوافل کے ساتھ ساتھ فرائض و واجبات میں سستی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔
دوستوں کے ساتھ فضول باتوں میں گھنٹوں گھنٹوں ہم بیٹھے رہتے ہیں، اپنے گھنٹوں کو یوں ہی ضائع کر دیتے ہیں، لیکن نماز کے لیے ٹائم نہیں ہمارے پاس، لیکن نماز کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ شادی کی دعوت میں 2 گھنٹے پہلے پہنچ جاتے ہیں، لیکن نماز کے لیے پہلے سے تیاری کرنے کا وقت نہیں ہے۔ اپنی زندگی کے مقصد کو بھول کر شب و روز حقوق اللہ کی پامالی میں بسر کر رہے ہیں۔ یاد رکھیے، نماز حقوق اللہ میں سے ہے، انتہائی اہم فریضہ ہے، یہ بہت ہی اہم فریضہ ہے ہمارے لیے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، نماز کو ضائع کرنے والوں قبر و حشر میں دردناک عذابوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ بروز قیامت گناہ گاروں کی شفاعت فرمانے والے آقا، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن سب سے پہلے نماز چھوڑنے والوں کو، سب سے پہلے نماز چھوڑنے والے کے چہرے سیاہ ہوں گے، اور بے شک جہنم میں ایک وادی ہے جسے ملحم کہا جاتا ہے، اس میں سانپ ہیں اور ہر سانپ اونٹ جتنا ہے، اس کی لمبائی 1 مہینے کی مسافت جتنی ہے۔ جب وہ بے نمازی کو ڈسے گا تو اس کا زہر 70 سال تک اس کے جسم میں جوش مارتا رہے گا، پھر اس کا گوشت گل کر ہڈی سے الگ ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، خوف خدا سے لرز جائیے، خوف خدا اپنے سینے میں، اپنے دل میں بٹھا لیجئے، خواب غفلت سے بیدار ہو جائیے، اور آج سے ہی نمازوں کی پابندی شروع کر دیجئے۔ نہ صرف 5 نمازیں ادا کرنے کا معمول بنائیں، بلکہ تحیۃ الوضو اور دیگر نوافل کی بھی پابندی کرنے کی نیت کر لیجئے۔ آئیے نفل نمازوں کی پابندی کا ذہن بنانے کے لیے فرامین مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سنیے۔ ارشاد فرمایا پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، جس نے 2 رکعت نفل ادا کیے جن میں اپنے دل سے کچھ بات نہ کی تو اس کے پچھلے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ اور پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص احسن طریقے سے وضو کرے اور 2 رکعتیں قلبی توجہ سے ادا کرے تو اس کے لیے جنت واجب ہو جائے گی۔ سبحان اللہ۔ اور پیارے آقا نے تیسری جگہ ارشاد فرمایا، جس نے احسن طریقے سے یعنی اچھے طریقے سے وضو کیا، پھر اٹھ کر 2-4 رکعتیں پڑھیں اور ان کے رکوع سجود خشوع کے ساتھ ادا کیے، پھر اللہ کریم سے مغفرت طلب کی تو رب کریم اس کی مغفرت فرما دے گا۔ سبحان اللہ۔